تو ان کا قاعدہ کیا ہے؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا کنارہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے دوبارہ آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ سابقہ کلاس میں ہم نے الحمدللہ دانتوں کے ناموں کو پڑھا تھا۔ وہ اس لیے ہمارے جو عربی حروف کی مخارج کی جو باقی ٹرمز بچی ہوئی ہیں ان کے مخرج کا تعلق جو ہے وہ دانتوں سے ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو ہماری اگلی کلاسز اور اپڈیٹس آنے والی ہوں گی وہ آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ بہت ہی مختصر اور بہت آسان ہونے والی ہے، تو آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ کتنے ہیں؟ حروف نطعیہ 3 ہیں۔ حروف نطعیہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تا، دال اور طا۔ سب سے پہلے ہم ان میں یہ جانیں گے کہ پر حرف کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ تا اور دال یہ باریک حرف ہے اور طا جو ہے یہ پر حرف ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ پر کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بعض حرف ایسے ہیں جن کے مخرج جو ہے وہ ہیں ایک ہی ہیں، لیکن ان کا فرق کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آواز۔ یعنی اگر پر اور باریک ہم کریں گے تو یہ جو ہے فرق ہو جائے گا۔ اگر ہم پر کو بھی باریک ہی پڑھیں گے اور باریک کو پر پڑھیں گے تو یہ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گا، اور اگر ہم تا کو پر پڑھیں گے تو وہ طا ہو جائے گا، اور طا کو تا پڑھیں گے یعنی باریک پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے تو ہم نے ہر حرف کو اس کی صفت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تا کو تا یعنی باریک پڑھنا ہے، طا کو طا یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور دال کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ تو ان کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب زبان ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک کیا ہے؟ یہ زبان ہے، یہ زبان کی نوک ہے۔ زبان کی نوک کہاں لگے؟ ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ ثنایا علیہ کون سے دانت ہیں؟ سامنے والے، یہ سامنے کے چوڑے سے 4 دانت جو ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ، 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے ابھی جو ہمارے استعمال میں آئیں گے دانت وہ کون سے ہیں؟ ثنایا علیہ یعنی اوپر والے دانت۔ تو تا، دال اور طا کو ادا کرنے میں کون سے دانت یہ استعمال ہوں گے؟ یہ والے اوپر والے دانت اور زبان کی نوک۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے تا، تا، دال، دال، طا، طا۔ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کے اندر تینوں حرف جو ہیں وہ ایک ہی آیت کے اندر آئیں گے، اور تینوں حرف کو جو ہے ادا کرنے کا ایک ہی آیت کے اندر میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو آیت آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، یعنی
اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، یہاں پہ دال جو ہے، یہ والا دال جو ہے یہ یہاں پر ادا ہو رہا ہے، اور اہدنا الصراط صراط المستقیم، مستقیم، تا بھی ہو گیا، یعنی کہ تا، دال اور طا تینوں حروف جو ہیں وہ اس طریقے سے مجھے امید ہے کہ یہ جو حروف ہیں، حروف نطعیہ، یہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو میں ان کو صاف کرتا ہوں تو آگے چلتے ہیں۔ تو اگلی جو ہماری ٹرم ہے وہ ہے حروف لثویہ۔ حروف لثویہ بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ثا، ذال اور ظا۔ ثا، ذال اور ظا۔ سب سے پہلے ہم ان میں بھی دیکھیں گے پور کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ ثا اور ذال یہ دونوں باریک حرف ہیں، اور ظا یہ پر حرف ہے۔ تو آپ ذہن نشین کر لیں، ثا اور ذال یہ باریک ہے اور ظا یہ پر حرف ہے۔ تو ان کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ان کا قاعدہ کیا ہے؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا کنارہ کون سا ہے؟ یہ ہے زبان کا، زبان کی نوک کون سی ہے؟ زبان کی نوک یہ ہے، اور زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ ثنایا علیہ کے کنارے سے۔ ثنایا علیہ یہ اور یہاں یہ جو حصہ ہے یہ ثنایا علیہ کے کنارے ہیں۔ تو جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے ثا، 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 ذال، ذال، ظا، ظا۔ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، اور ایک کو پر پڑھنا ہے اور 2 کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر ہم تینوں کو باریک پڑھیں گے تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے، اور تینوں کو پر پڑھیں گے تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ حروف جو ہیں وہ اپنی اپنی صفت کے ساتھ ہیں۔ ثا اور ذال باریک ہیں تو ان کا فرق معلوم ہوتا ہے، اور ظا جو ہے وہ پر ہے تو اس کا بھی فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو حروف نطعیہ اور حروف لثویہ دونوں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب حروف لثویہ کی مثال میں قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے قال کم لبثتم، جو آپ کی اسکرین کے اوپر آیت شو ہو رہی ہے، قال کم لبثتم، یہ جو ثا ہے یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، ادا اس طرح ہو رہا ہے، کم لبثتم، بثتم، بثتم، تو اس طریقے سے ثا ادا ہوگا۔ اور ذال اور ظا یہ دونوں کی دونوں جو حرف ہیں وہ ایک ہی آیت کے اندر میں شامل کر کے جو ہے آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، ذر یہ ذال ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، نَارًا تَلَظَّىٰ، تَلَظَّىٰ، اس طریقے سے جو ہے حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو حروف نطعیہ اور حروف لثویہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ حضرات کو کرنا کیا ہے کہ ان کی خوب زیادہ مشق کرنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ مشق کرو گے اتنے جلدی جو ہیں یہ حروف آپ ادا کر پائیں گے، اور اتنے اچھے طریقے سے وہ جو ہیں حروف ہیں آپ کی زبان سے ادا ہوں گے۔ تو میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے میرے چینل کو جو ہے لازماً سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں
ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی ایک بھی ہمارے شیئر کرنے سے جو ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والا بن جائے گا تو ہمارے لیے بھی جو ہے ثواب جاریہ بنے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔